أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے مثالوں کو بدل بدل کر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائے، عقل رکھے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو سنتا تو ہے پر اس کو قبول نہیں کرتا اور حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا تھا کہ وہ ایمان لائے۔ اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، اب کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روک رکھا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور ان کے رب سے وہ استغفار کرے، ان کے رب کے سامنے وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور ایمان لائے، اس بات سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، صرف ایک چیز ہے، وہ یہ کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ پہلے لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ میں پیش آئے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، یا پھر عذاب کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ ہدایت سے اور ایمان لانے سے صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے کئی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی اس بات کو بیان فرمایا کہ جو مشرکین ہیں یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ لے کر آئے یا پھر کوئی عذاب ہی لے کر آئے۔ یہ کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لے کر تو آئے ہمارے سامنے کوئی عذاب، ہم انکار کرنے والے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں اور ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ کوئی عذاب لے کر آئے۔ تو یہ خود مطالبہ کرتے تھے، یہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان کیا کہ کیا پہلے لوگوں کو جس طرح عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسی بات کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے عذاب آئے تب جا کر یہ حق کو قبول کریں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے تو رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خوشخبری دے یا اور ڈرائے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے، ان کو خوشخبری دے، جنت کی خوشخبری دے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو باطل کے ذریعے سے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں بحث کرے اور ان کو سمجھائے تاکہ حق کو، یہ جو باطل کے ذریعے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، حق کو دبانے کے لیے، حق کو چھپانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کو سمجھائے، ان کو بتائے۔ تو رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسی کام کے لیے بھیجا۔ رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبری دینا ہے۔ رسول کا کام عذاب لانا نہیں ہے یا پھر فرشتے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی
جنت عطا فرمائے گا، اور ان کاموں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو لوگ میری آیتوں کو اور جو بھی جس چیز سے بھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو مذاق بناتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم میں ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو انہیں ڈرنا چاہیے تھا، خوف کھانا چاہیے تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں، وہ ہنسی مذاق میں اللہ کے عذاب کو ڈال دیتے ہیں۔ قبر کا عذاب ہو یا پھر جہنم کا عذاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ ہنسی مذاق میں ڈال دیتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہے، بہت ہی بدتر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں پڑھ کر بیان کی گئی، اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی گئی، ثم فأعرض عنها، اور پھر اس کے بعد اس نے اس سے منہ موڑ لیا، ان آیتوں سے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لیا، ان آیتوں سے روگردانی کی، ونسی ما قدمت یدا، اور جو اس نے اپنے گناہ کیا تھا پہلے اس کو بھی وہ بھول گیا۔ تو اس سے بڑا ظالم کون؟ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سن رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ پھرتے ہیں تو پھر آپ سب سے بڑے ظالم کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی آیتوں کو سن رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ حق سے پھریں گے، اب اگر آپ منافقت کریں گے اور حق کو سننے کے بعد بھی آپ روگردانی کریں گے، ونسی ما قدمت یدا، اور اپنے گناہوں کو بھول کر بس اسی طرح سے لگے رہیں گے اپنے گناہوں میں، تو پھر سب سے بڑے ظالم آپ کے ہیں۔ تو سننے والے پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، حق کو اپنے دل کے اندر بسائے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا فی آذانہم القرآن۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، انا جعلنا علی قلوبہم، ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پر پردہ ڈال دے، پھر وہ انسان حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ کسی انسان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دے، دل پر پردے ڈال دے، پھر وہ حق کو سنے گا کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ کان پر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان سن نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا وہ سمجھے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ کن لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میں پھر پیٹ پھیر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ اللہ ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کان نہ ہو، سننے کی طاقت نہ ہو، پھر بھی وہ دل کے کان کے ذریعے سے وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرا آدمی بھی حق کو قبول کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو بہرے ہیں لیکن حق پر چلنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر، دل کی کان ان کی کھلی ہوئی ہے، لیکن جن کے دل پر ہی اللہ پردہ ڈال دے پھر وہ کیسے حق کو قبول کرے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سن لے، باتوں کو سمجھ جائے، پھر اس کے بعد میں پیٹ پھیر لے، سمجھنے کے بعد میں اب کون سی چیز رکاوٹ پر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے لیے بعض عذر ہے، اس کے لیے بہانہ ہے، اس کے لیے پھر جو ہے کہہ سکتا ہے وہ کہ ہم نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، اس لیے ہم نے نہیں عمل کیا۔ لیکن ایک آدمی سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اب اس انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب سننے اور سمجھنے کے بعد میں کوئی انسان ہٹ درمی کرے۔ ہم بھی اپنے دنیا کے اندر، ہمارے بچے ہیں، ہم نے اس کو کوئی بات کہی، کوئی حکم دی، اس نے سن لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد بھی وہ کام نہ کرے تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا ماننا؟ اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے سن لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد بھی اس نے میری بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا حکم ہے۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو سنا، اللہ کی آیتوں کو ہم روزانہ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر کر
اللہ کے آیتوں سے پیٹ پھیر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، تو پھر ہم سب سے بڑے ظالم کہلائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے دلوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر پردے ڈالتا ہے کہ انسان حق سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ بس وہ ترستا ہی رہ جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں مسجد جانے کا موقع ملے یا اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملے، اور اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کس بات سے؟ سمجھنے سے۔ اس کو سمجھنے سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، ان کے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، بوجھل ہے ان کے کان، نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، اذًا أبدا، ہرگز یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر آپ ان کو بلائیں گے پھر بھی نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی۔ تو جب دلوں پر مہر پڑ جاتا ہے اور دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو نبی کی دعوت بھی انسان قبول نہیں کرتا، نبی کی دعوت کو بھی۔ تو ہم اور آپ کی دعوت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نبی کی دعوت سننے کے بعد بھی ایسا انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ کب؟ جب دل پر پردے پڑ جائے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ اللہ ہدایت کے بعد میں تو ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ اس لیے کہ اللہ نے اگر دلوں کو پھیر دیا گمراہی کی طرف اور دلوں پر پردے پڑ گئے تو آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کا فیصلہ جہنم کا دنیا کے اندر ہی ہو گیا۔ اللہ کی توفیق رہے گی اور دلوں پر پردے نہیں پڑے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، دل مائل ہو جائے گا، حق کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر دلوں پر پردے پڑ جائے تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو ابھی ہرگز نہیں آ سکتے، آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے، ان کے دل کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے حق کو قبول کرنے کا، تو پھر یہ کیسے ہدایت کو قبول کریں؟ اللہ نے فرمایا ربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا جو رب ہے وہ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے عمل کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا شروع کرے لعجل لهم العذاب، تب تو بہت ہی جلد عذاب آ جائے گا۔ عمل کی وجہ سے اگر پکڑ کرنا شروع کرے، ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو روزانہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا؟ کون ایسا انسان ہے؟ ہر کوئی۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے غلطی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ گھر میں بیوی کوئی غلطی کر جائے یا بچے کوئی غلطی کر جائے اور بار بار کہنے کے بعد غلطی کر جائے تو نہ جانے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر پورے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، 7 ارب ہے یا اس سے بھی زیادہ جتنے بھی ہیں، ان سارے انسانوں کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، کہیں پر زنا ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی نظر میں سب ہے نا، کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی ستایا جا رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں ڈکیتی ہو رہی ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں کسی کو بری طرح سے مارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں جو ہے کوئی قوم مل کر کسی قوم پر حملہ کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کیسے کیسے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ساری چیزیں، لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے نا، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم غلطی کریں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، ہم اتنے غلط ہوتے ہیں۔ اگر اللہ عذاب بھیجنا شروع کرے ہمارے عمل کی وجہ سے تو ایک لمحے میں ساری دنیا ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باقی چھوڑا ہے، ہم پر جلدی عذاب نہیں بھیجا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پر ترس نہ کھائے، ہم پر رحم نہ کرے تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ربک الغفور، آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا رب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنا شروع کرے تب تو بہت جلدی عذاب آ جائے۔
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک وعدے کا دن رکھا ہے. ایک دن ہے، اس وعدے کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا ہے. ایک وعدے کا دن ہے، اس دن سے ہرگز کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اس دن سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایک دن ایسا آئے گا اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوگا، اور ایسا غصہ ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ نہ ہوا ہوگا. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو ان کے عمل کے حساب سے بدلا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور ابھی دیکھ رہا ہے لوگوں کو، صرف دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، ایگزام ہال بنایا. ایگزام ہال میں نمبر نہیں ملتے، انعام نہیں ملتا یا پھر سزا نہیں ملتی. ایگزام ہال میں صرف کیا ہے، ایگزام ہوتا ہے. ہم دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں. یہ دنیا بدلے کا گھر نہیں ہے، دنیا امتحان کا گھر ہے، ایگزام کا گھر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب بدلے کا دن آئے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بدلا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.